ایک سوال کثرت سے کیا جاتا ہے کہ کیا سفید رنگ کا امامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اس سوال کی بنیاد یوں بنی کہ متعدد احادیث میں سیاہ دستار کا ذکر ہوا، فلاں موقع پر فتح مکہ کے وقت، فلاں موقع پر، مختلف مواقع پر سیاہ دستار کا ذکر آیا۔ اس سے ہمارے اچھے بھلے بعض علماء کو یہ مغالطہ پیدا ہو گیا کہ شاید صرف کالی دستار ہی سنت ہے، سیاہ دستار سنت ہے، باقی رنگ سنت نہیں۔ اس سلسلے میں آج میں گفتگو چاہتا ہوں سفید لباس کی فضیلت پر بہت سی احادیث موجود ہیں۔ ظاہر ہے لباس میں قمیص ہے، شلوار ہے، چادر باندھتا ہے تو چادر ہوگی، دستار یا ٹوپی یہ لباس کا حصہ ہے۔ تو سفید کی فضیلت پر کچھ حدیثیں پہلے بتا کر پھر آگے بات چلاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا البسوا الثیاب البید، سفید کپڑے پہنو، یہ زیادہ ستھرے اور عمدہ ہوتے ہیں، یہ زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ یہ حدیث جامع ترمذی، سنن نسائی کبریٰ، سنن ابن ماجہ، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، مشکات المصابیح اور 20 کتابوں میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں ارشاد فرمایا علیکم بثیاب البید، سفید کپڑوں کو لازم پکڑو، فلیلبسھا احیاؤکم، تمہارے زندہ لوگوں کو چاہیے کہ سفید پہنیں، وکفنوا فیھا موتاکم، سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ ہمارے لوگوں نے کفن والا حصہ تو لے لیا، اور زندوں کے کپڑوں میں اس میں کچھ، اگرچہ یہ فرض واجب کا مسئلہ نہیں لیکن پسندیدگی کی بات تو ہے نا۔ تو یہ حدیث جو میں نے ذکر کی یہ جامع صغیر میں امام سیوطی نے ذکر کی، طبرانی میں امام طبرانی نے معجم کبیر میں، مسند بزار میں ہے، مجمع الزوائد میں کہتے ہیں رواہ البزار و رجالہ ثقات، مسند بزار میں اس کے راوی ثقہ قابل اعتماد ہیں۔ ایک اور حدیث سفید کپڑوں کے حوالے سے فرمایا من خیر ثیابکم البیاض، تمہارے کپڑوں اچھے کپڑوں میں سے سفید ہیں، فلیلبسھا احیاؤکم وکفنوا فیھا موتاکم، یہ امام شافعی کے مسند میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے اس میں فرمایا احسن ما زرتم اللہ، سب سے اچھے کپڑے جن میں اللہ تعالیٰ سے تم ملاقات کرو، تمہارے اچھے کپڑے جن سے اللہ پاک سے ملاقات کرو، قبروں میں ہوں یا مسجدوں میں، سفید کپڑے ہیں۔ یہ مشکات المصابیح میں، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے اس میں لفظ ہے البسوا من ثیابکم البیاض، اپنے سفید کپڑوں میں سے پہنو، یہ تمہارے اچھے کپڑے ہیں، ان میں مردوں کو کفن دو۔ یہ سنن ترمذی، ابو داؤد شریف میں، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ تو یہ مختلف الفاظ کے ساتھ سفید کپڑوں کے بارے میں اتنی احادیث موجود ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عام لباس، اس کے بارے میں کئی احادیث ہیں کہ آپ کا لباس سفید ہوتا تھا زیادہ۔ اصل یہ ہے کہ جس ماحول میں عام لوگ گندم کی روٹی کھائیں، وہاں یہ کہنا فلاں نے گندم کی روٹی کھائی یہ خبر نہیں، خبر یہ ہوگی اس نے چاول کھائے، خبر ہوگی اس نے فرنی کسٹر کھایا یا بھنی ہوئی مچھلی کھائی، یعنی جو ایک طریقہ مستقل بن جاتا ہے اس کو خبر نہیں شمار کیا جاتا۔ تو یہاں اسی طریقے کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں، اور بہت سے محققین نے صراحت کی کہ عام طریقہ نبی پاک کا سفید کا تھا، تو کبھی جب سفید کے سوا کوئی اور دستار ہوتی تو وہ خبر بیان کی جاتی۔ چنانچہ معروف عالم دین علامہ نووی، آپ نے لکھا، آپ سے مرکات ملا علی کاری میں ہے، مرکات میں ملا علی کاری فرماتے ہیں قال النووی، نووی کہتے ہیں
ان الذی واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پر ہمیشگی کی نبی پاک علیہ السلام نے، والخلفاء الراشدون، اور خلفائے راشدین نے جس پر ہمیشگی کی ہے، انما هو البیاض، وہ سفید ہی ہے، وہ سفید ہی ہے، ہمیشگی اس پر، کبھی کبھار کوئی اور رنگت کسی حکمت سے۔ یہ ہے اس بحث میں اصل۔ اگر علماء کے سارے حوالہ جات پیش کیے تو پھر بہت ساری تحقیق لمبی ہو جائے گی۔ ایک اور پہلو وہ یہ، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نبی پاک علیہ السلام کے فعل سے ثبوت تو کوئی نہیں نا حدیث کی کتابوں میں۔ چلو انہیں حدیث کی کتابوں میں ثبوت نہیں ملتا، یہ تو ملتا ہے نا کہ امت کے لیے حکم سفید پہنو سفید پہنو، یہ تو ہے نا۔ اگر بالفرض قولی حدیث سے فعلی حدیث کا ٹکراؤ ہو جائے، نبی پاک نے امت کو اور حکم دیا، خود کچھ اور کیا ہو بالفرض، بعض اوقات کچھ حکمتوں سے ایسا ہے، تو اگر یہ ان مقامات سے مانا جائے، نبی پاک خود سفید دستار نہیں کر دیتے، امت کو سفید کی تلقین کی، تو پھر یہ خاصہ ہوگا نبی پاک کا وہ کسی اور رنگ کی دستار کرنا۔ یہ قوت القلوب پرانی کتابوں میں سے ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ طریقہ بنا لینا کہ ہر جمعے وہ سیاہ ہی کپڑے اور سیاہ دستار یہ پہننا مکمل، فرمایا کہ یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں۔ اس طرح امام نبوی نے ایک جگہ لکھا کہ جہاں حکومت کے شر کا خطرہ نہ ہو ایسا ہرگز نہ کرے۔ اصل میں اس دور میں نا حکومت بنو عباس کی تھی جنہوں نے پابندی لگا دی تھی، وہ ایک معروضی حالات ایک الگ بات ہے، ورنہ اس سے وہ سفید دستار کی اہمیت میں اس کا انکار کرنا ممکن نہیں۔